بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر پانچویں دلیل اہم طور پہ جو پیش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ یہ بھی ہے کہ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پہ چڑھ گئے اور پھر دفن ہو گئے، 3 دن کے بعد اٹھے اور آسمان پہ چلے گئے، تو اس طرح قبر سے اٹھنے کے بعد پہاڑ پر وہ بعض ساتھیوں کو ملے اور ان کو وعظ فرمایا، تو وعظ میں دین مسیحی کا خلاصہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خلاصہ دین مسیحی کا پہاڑی وعظ کے نام سے معروف ہے، وہ خاص طور پہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر عقیدہ تثلیث تمہارے ہاں واقعی کوئی اہم دین کا حصہ ہوتا تو پہاڑی وعظ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدے کا تذکرہ کرتے اور اس پہ قائم رہنے کی تلقین کرتے، لیکن پہاڑی وعظ کے اندر نہ عقیدہ تثلیث کا تذکرہ ہے نہ اس پہ قائم رہنے کی تلقین ہے۔ یہ بات ہے وزنی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی عقیدہ تثلیث کا حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات سے تعلق نہیں، بلکہ یہ بعد میں خود ان کے نام پہ گھڑا گیا ہے۔ عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر چھٹی دلیل ہم یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ عیسائی حضرات عقیدہ تثلیث کی جب تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں توحید بھی حقیقی ہے، تثلیث بھی حقیقی ہے۔ توحید بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی 3 مل کر ایک ہوتا ہے یقینی طور پر اور حقیقی طور پر، پھر ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر خدا ہے حقیقی طور پر، وہ ان میں سے کسی چیز کے مجازی ہونے کے قائل نہیں ہے۔ ان کے ہاں توحید بھی حقیقی ہے، تثلیث بھی حقیقی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز مجازی ہوتی تو ہم پھر بات اور انداز سے کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں توحید بھی حقیقی ہے، تثلیث بھی حقیقی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تثلیث بھی حقیقی ہو اور توحید بھی حقیقی ہو، اس کو اگر تسلیم کیا جائے پھر تو بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں جن کا جواب تم بیچارے نہیں دے سکتے۔ مثلا نمبر 1، اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا، اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ دیکھو بھائی، 3 کا عدد الگ موجود ہے اور 1 کا عدد الگ ہے۔ اب 3 ایک مستقل طور پہ عدد ہے، ایک مستقل طور پہ عدد ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 1 ہو اور 1 3 ہو؟ یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں۔ اگر ان دونوں کا ایک ہونا مانا جائے تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے، جو کہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں، کوئی عقل مند اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، دیکھو تم کہتے ہو توحید بھی حقیقی، تثلیث بھی حقیقی، ہم کہتے ہیں اس صورت میں دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس صورت میں تعدد خدا کا ہونا لازم آتا ہے، یعنی 1 سے زائد خداؤں کا ہونا لازم آتا ہے۔ تم کہتے ہو خدا 3 ہیں، حضرت عیسیٰ کی ذات، روح القدس کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات، تو پھر اگر ان میں سے ہر ایک مستقل طور پہ خدا کو مانے اور تثلیث کو حقیقی مانے تو پھر تو تعدد خدا لازم آتا ہے۔ جبکہ تمہارا بھی دعویٰ کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، تو پھر تو تعدد خدا کا ہونا لازم آیا، تم توحید پرست نہ رہے بلکہ تم شرک کے راستے پر جا پڑے۔ تیسری خرابی، اس صورت میں تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ دیکھو واحد حقیقی کا ثلث صحیح موجود نہیں ہوتا، واحد حقیقی کا ثلث صحیح موجود، کیا مطلب؟ ثلث صحیح موجود نہیں ہوتا، یعنی اب ایک عدد ہے، آپ اس کے 3 حصے کرو، جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہ مستقل طور پر عدد ہے؟ نہیں، وہ تو ایک عدد کا تیسرا حصہ ہے۔ تو دیکھو جو واحد حقیقی ہے اس کا ثلث صحیح موجود نہیں ہوتا، لیکن 3 کا ثلث صحیح یعنی 1 موجود ہوتا ہے۔ اگر 3 کا عدد ہے اس کے ٹکڑے کرو، 3 ہم نے ٹکڑے کر دیے تو 3 ٹکڑے کی صورت میں الگ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں 1 1 1، تو ان میں سے ہر ایک تو مستقل طور پر کیا ہے؟
صحیح سلوس صحیح موجود ہے، یعنی مستقل طور پر عدد موجود ہے۔ اب اگر ہم اس نظریے کو قبول کریں کہ 3 مل کر 1 اور 1 3، اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک حیثیت سے اس میں ثلث صحیح ہوگا اور ایک حیثیت سے اس میں ثلث صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی خرابی، اس صورت میں چوتھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر تثلیث کو حقیقی اور توحید کو بھی حقیقی تسلیم کیا جائے کہ دیکھو 3 کا عدد 3 وحدتوں کا مجموعہ ہے، 3 کا عدد 3 وحدتوں کا مجموعہ ہے، گویا کہ وہ 3 افراد سے مرکب ہے اور وحدت حقیقی کا کوئی جز نہیں ہوتا جس سے وہ مرکب ہو، تو اس صورت میں ترکیب اور عدم ترکیب خدا تعالیٰ میں ماننی پڑے گی، اور یہ بھی خود ایک باطل نظریہ ہے، اور باطل چیز خود باطل ہوتی ہے، اس لیے عقیدہ تثلیث باطل ہے۔ پھر پانچویں وجہ اس نظریے کے باطل ہونے کی، اگر تثلیث کو بھی حقیقی مانے، توحید کو بھی حقیقی مانے کہ ایک 3 کا جز ہے، اگر خدا ایک بھی ہو اور 3 بھی ہو تو کل کا جز ہونا اور جز کا کل ہونا لازم آئے گا، تو کل کا جز ہونا جز کا کل ہونا یہ ایسی خرابی ہے، اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں، دہریہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کل جز نہیں ہو سکتا، جز کل نہیں ہو سکتا، تو یہ عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر ایک اور وجہ ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی وجہ کہ اس صورت میں اگر ہم کہیں کہ توحید بھی حقیقی ہے، تثلیث بھی حقیقی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا اجزاء غیر متناہیہ سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ وہ کس طرح؟ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ واحد کے اندر جب تثلیث پائی گئی تو گویا کہ اس میں 3 واحد پائے گئے، گویا کہ اس میں کیا پائے گئے؟ 3 واحد پائے گئے، اور ہر واحد میں پھر تثلیث ہے، تو گویا کہ 9 واحد ہو گئے، اور پھر ہر واحد میں تثلیث ہوتی ہے تو پھر کہیں گے گویا 9 واحد پائے گئے۔ اس طرح چلتے جائیں تو اجزاء غیر متناہیہ سے مرکب ہونا لازم آئے گا، کہ گویا کہ پھر 3 نہیں لاکھوں ہزاروں کروڑوں خداؤں کا تصور ذہن میں آئے گا، اور یہ بات خود باطل ہے۔ اس لیے یہ نظریہ قائم کرنا کہ تثلیث بھی حقیقی، توحید بھی حقیقی، یہ نظریہ باطل ہے۔